بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہر انسان اپنی زندگی پرسکون جینا چاہتا ہے۔ کسی انسان سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی آپ کون سی زندگی پسند کریں گے، ہنگامے والی زندگی، پریشانی کی زندگی، یا پھر سکون اور اطمینان والی زندگی، تو ہر انسان یہی کہے گا کہ مجھے سکون اور اطمینان والی زندگی ہی چاہیے۔ لیکن انسان کے سکون اور اطمینان کو برباد کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جسے انسان خود اپنے ہاتھوں اختیار کر کے اپنا سکون غارت کر لیا کرتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں میں سے ایک بیماری بدگمانی کی بیماری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی انسان اوروں کے تعلق سے اچھا گمان اور بہتر گمان، حسن ظن رکھنے کی بجائے سوء ظن، بدگمانی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو پوری زندگی اس کی بالکل اکارت اور کیا ایسی پریشانیوں میں اور ہر طرح کی مصیبتوں میں گزرتی ہے۔ جب تک انسان اوروں کے تعلق سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھے خیالات رکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بڑے آرام سے پرسکون گزرتی ہے۔ لیکن جب سے انسان اوروں کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہیں سے اس کی اپنی زندگی کو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے سمجھیے کہ برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین، جو ہماری اپنی فطرت سے واقف ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ایک انسان بدگمانی میں مبتلا ہو تو پھر اس کی دنیا آخرت سب برباد ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین خود ہم بندوں کو بدگمانی میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو، تمہارے اپنے ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ تم زیادہ تر بدگمانیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو اپنے آپ کو بدگمانی سے۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی کے نتیجے میں آدمی جاسوسی کرنے لگتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی میں مت لگو، پیچھے آدمی کو مت لگاؤ، اس کے پیچھے مت جاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ تو یہ بدگمانی اتنی بری بلا ہے، اور ایسی بالکل کہ برے اخلاق میں سے ایک گرا ہوا بالکل ایسا عمل ہے کہ آدمی جب بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے بھی برابر، غیر بھی برابر، سب کے حق میں وہ بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس ناحیے سے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ لوگوں، بدگمانی کرنے سے بچو، کہ بدگمانی بہت ہی بدترین جھوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولتا نہیں آدمی، لیکن بدگمانی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو غلط سوچنے لگتا ہے، اور پھر کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دوسروں کے تعلق سے وہ ضرور بولے گا کہ ہاں صاحب فلاں آدمی میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں ایسے ایسے، حالانکہ ویسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن صرف بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں وہ بتاتا ہے عین جھوٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے زمانے میں ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، میری اپنی بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے مگر وہ بہت ہی کالا ہے۔ گویا کہ اس بندے کو اس بات پر اطمینان نہیں تھا کہ میرا بچہ کالا کیسے پیدا ہو گیا، ہمارے اپنے خاندان میں دور دور تک کوئی کالا نہیں ہے بول کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کو متہم کرنا چاہتا ہے، یہ گویا اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ میری بیوی کسی اور سے اس نے منہ کالا کیا جس کی وجہ سے یہ بچہ کالا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کے پاس اونٹ ہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی بہت سارے اونٹ ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ میرے سارے اونٹ سرخ سرخ اونٹ ہیں زیادہ، کیا اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی اونٹ ہے، بھورے رنگ کا اونٹ؟ انہوں نے بتایا ہاں ایک دو ویسے بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے اتنے سارے اونٹ جو سرخ رنگ کے ہیں، تو ان میں وہی اونٹ آپ کے اپنے اونٹ جب وہ جو نا کہ بچے جنے ہیں تو اس میں کہاں سے یہ بھورے رنگ کا مٹیالے رنگ کا اونٹ آ گیا؟ تو صحابی کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی ایسا رہا ہو اور اس کا اثر اب آ رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہاں بالکل یہ بات جو آپ اونٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ویسے ہی آپ کے اپنے آبا و اجداد میں بھی کوئی کالا رہا ہوگا، اس کا اثر آپ کے اس بچے پر آیا ہے۔ تو یہ بدگمانی کرنے سے بچانے کے لیے آپ نے یہ بھی جو نا تنبیہ کی ہے۔ بدگمانی انسان کس کس کے تعلق سے نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے تعلق سے بھی انسان بدگمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جب آپ رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں تھے اور آپ سے ملنے کے لیے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں، واپسی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو آپ ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ میں اپنے حجرے سے نکل گئے تھے۔ ضرورت کے تحت کوئی بھی معتکف اس طرح سے کوئی جو نہ کیا ہلکے پھلکے کام کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ تو آپ جیسے ہی صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر باہر نکلے تو دو صحابی اور بھی راستے سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بتایا بھئی رک جاؤ، کہ تم میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ رہے ہو اور شیطان تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے کہ نبی کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہم نے نبی کو ایک عورت کے ساتھ جاتے دیکھا، آپ کے دل میں بات آ سکتی ہے۔ سنو یہ میری بیوی صفیہ ہیں، میں ان کو گھر پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کیا بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں جیسے کہ خون لہو دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے لہو کی مانند یہ شیطان بھی دوڑتا ہے۔ کسی کے بھی ذہن میں کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بدگمانی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ہاں یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی اور غیر عورت نہیں ہے، تو میں ان کو گھر پہنچانے جا رہا ہوں۔ تو یہ بدگمانی کی بیماری آدمی جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو خاص کر جو سب سے بدترین بدگمانی ہوتی ہے وہ رب کائنات سے بندے کا بدگمان ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ کچھ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانے نہیں، اس کی قدرت اس کی عظمت کو انہوں نے جانا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے کام شاید جانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر طرح کی بڑی سی بڑی معصیتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہاری اپنی بدگمانی ہے جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے تم نے کی، جس کی وجہ سے یہ بدگمانی تمہیں ہلاک اور برباد کر کے چھوڑ دی۔ ایک طرف سے آدمی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسے بھی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف بندہ جو اور بھی سب سے سنگین جو بدگمانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کی رحمت سے مایوسی کی حد تک بدگمان ہو جانا۔ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ میرا رب مجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ یہ جو بدگمانی بندہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن رکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی حدیث قدسی میں بتاتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔
اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بندہ گمان کرتا ہے بھلے سے میں اپنی جگہ پر نافرمان ہوں، بہت سارے گناہ بہت ساری معصیتیں میں دن رات کرتا ہوں، مگر پھر بھی میرا پروردگار معاف کرنے والا میرے گناہوں پر پردہ کر رہا ہے، کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو کر اگر وہ اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ پروردگارا میں نے تیری بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ میری پریشانیوں سے نجات کا بس تو ہی اکیلا راستہ ہے، تو مجھے میری پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جب بندہ حسن ظن رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مایوس ہو جائے کہ بدگمانی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہی جو نا مایوسی اس کی جو نا آخری حد ہوتی ہے، اور بندہ جب مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو پھر وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بدگمانی میں سب سے بدترین بدگمانی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو جائے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، گناہوں کے دلدل میں میں ایسا پھنسا ہوا ہوں کہ میرا رب مجھ پر تو بالکل بھی رحم نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں ہونا ہے۔ ایک مومن بندہ چاہے اس کی کتنے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جو تم نے اپنے آپ پر بے تحاشا ظلم کر لیا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ بھی بندہ جب توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، تو اس سے چھوٹے جتنے بھی اور گناہ ہیں وہ سب تو اور چھوٹے ہی ہوں گے، مگر پھر بھی بندے کو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے اور بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ بدگمانیاں آدمی جب کرنے لگتا ہے تو کیسے کیسے رشتے جو پاکیزہ رشتے مقدس رشتے ہوتے ہیں وہاں بھی آدمی بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے بدگمانی کر سکتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے بدگمان ہوتا ہے کہ ہاں میری اپنی یہ بیٹی نکل کر جا رہی ہے، کہاں جاتی ہے، کتنا کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، یہ ساری چیزیں باپ کو بدگمانی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بیٹی کو بھی بخشتا نہیں ہے، صرف کبھی کبھی تو وہ بھی پیچھا کرتا ہے، اور کبھی لوگوں کو پیسے دے کر اپنی ہی بیٹی کے پیچھے اپنے خون کے پیچھے بالکل جو نا آدمی لگاتا ہے کہ بھئی چھپ چھپ کر دیکھتے رہنا کہ میری بیٹی کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ کوئی بھائی اپنی بہن سے جب بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اسی طرح کا اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جب ایک میاں اپنی بیوی سے یا ایک بیوی اپنے شوہر سے جب بدگمان ہو جاتے ہیں تو پھر گھر کا ماحول کیا سے کیا جو نہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ جو نہ کیا ہے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو انسان بڑے ہی جو نہ کہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسے دوستوں کا حلقہ جو اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھتے ہوئے بالکل ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسے بالکل تجارت کرنے والے جو بالکل شراکت کے ساتھ پارٹنرشپ میں کئی لوگ مل کر تجارت کرتے رہتے ہیں، ایسے اتحاد اور اتفاق کو توڑنے کی شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے۔ ہر جگہ اس کو توڑنے کے لیے شیطان جو حربہ استعمال کرتا ہے وہ کسی ایک کے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے۔ پورا گھر جو بڑے آرام سے سکون اور اطمینان کے ساتھ سارے بھائی بہن سب مل جل کر اگر گھر میں رہتے رہے ہیں، یا کبھی کاروبار بھی ہوتا ہے جو ان کے اپنے باپ کا کاروبار، باپ بھی زندہ ہیں، یا پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ 4-5 مل کر سب جو کاروبار کرنے لگتے ہیں کہ اچانک کسی کے دل میں شیطان اس طرح کا جو کہ ایک بدگمانی کا ایک خیال ڈال دیتا ہے، پھر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے بدگمان ہو کر کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں اپنی تجارت الگ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولتا، بس کہتا ہے کہ مجھے الگ ہو جانا ہے، اور پھر وہ الگ ہوا، پھر کوئی دوسرا الگ ہوا، تیسرا الگ ہوا، اور ایسے ہی سب جو ہے کیا ہے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ دوستوں کے تعلق سے بھی جب آپس میں دوستیاں رہتی ہیں لیکن ایک دوست جب اپنے دوسرے دوست سے بدگمان ہوا تو بس وہیں سے بالکل جو ہے کیا ہے سب ایک دوسرے سے بالکل جو ہے الگ تھلگ ہونے لگ جاتے ہیں۔
جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی کو اچھے انداز میں سوچنا چاہیے. کبھی آدمی شوہر جو اپنی بیوی سے ہمیشہ بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے، اگر باہر رہا، فون کیا، وقت پر فوراً فون اگر نہیں اٹھائے تو مختلف قسم کے جو بدگمانیاں وہ کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آخر میری بیوی اس وقت جب کہ میں فون کیا ہوں تو کیوں نہیں فون اٹھا رہی ہے. بھئی سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں نے فون کیا ہے وہ جو نا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کہیں حمام وغیرہ میں تو نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو، نیند ہو گئی، سو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچن میں ہو اور فون کہیں اور رکھا گیا ہو اور آواز نہیں پہنچی ہو. اچھے انداز میں اگر آدمی سوچے اور اپنی بیوی کے بارے میں بہتر خیال رکھے تو بالکل جو نا کیا ہے واپس آنے کے بعد بھی بڑے آرام سے جو نا سب کچھ سامنا ہو سکتا ہے. لیکن جب آدمی بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جیسے ہی وہ جو نا کیا گھر آتا ہے، پہلا سوال کہ میں نے فون کیا تو فون کیوں نہیں اٹھائی. پھر اس کے بعد بیوی کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں اس طرح سے اس میں رہی کچھ بھی. ویسے ہی بالکل جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے بدگمان ہو جاتی ہے اور بالکل جو نا کیا ہے اپنے ہی شوہر کے تعلق سے بالکل جو نا کہ پیچھے آدمیوں کو لگاتی ہے کہ جاؤ میں تم کو پیسے دیتی ہوں، آپ کو جو نا کہ روز کے اتنے پیسے، اور میرے شوہر پر نگاہ رکھنا کہ یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں، کہیں کسی عورت سے تو ان کا کوئی جو نا تعلق نہیں ہے. اس طرح کی جو نا کیا ہے غلط کاموں میں، جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بدگمانی کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ وَلَا تَجَسَّسُوا کا لفظ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لگنا، پیچھے نہیں پڑنا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ نہیں دیکھنا. آپ کے نظر میں کوئی چیز آ گئی تو اور بات ہے، ورنہ کھود کر کسی آدمی کے پیچھے پڑنے سے، جس کو کہ جاسوسی کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی بالکل پیچھے مت پڑو. مگر جب آدمی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہی کام کرنے لگتا ہے. کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آدمی بدگمانی نہیں کرتا. کوئی بھی بڑا آدمی جب کوئی آدمی اس کے پاس کوئی اپنا پروجیکٹ لے کر گیا، کوئی بھی کام لے کر گیا کہ بھئی کچھ آپ کی طرف سے جو نا اللہ للہ فی اللہ کچھ نہ مل جائے گا، لیکن وہ آدمی جب نہیں دیتا ہے تو اپنی جگہ پر اس سے بدگمانی میں مبتلا ہونا کہ وہ تو بڑا بخیل انسان ہے، کبھی ہوئی ہم جاؤ تو کچھ دیتا نہیں. بھئی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی اور جو نا پہنچے ہوں اور آپ کی جگہ اور 10 لوگوں کی وہ ہو سکتا ہے کہ مدد کر رہے ہوں، مختلف جو نا باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن آدمی فوری طور پر کسی کے حق میں فوری فیصلہ کر لیتا ہے بدگمانی میں مبتلا ہو کر کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے. تو یہ بدگمانی میں جب آدمی مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو راحت، سکون، یہ سب کوئی چیز میسر نہیں ہوتی زندگی میں. بہت بری بلا ہے یہ بدگمانی کہ آدمی جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا سکون بالکل جن برباد ہو کر رہ جاتا ہے. ہمیشہ اس کی یہی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں یہ میرے بارے میں. ایک بات اگر آدمی بدگمان کسی سے ہو تو جو بھی اس سے یعنی کہ جس کے خلاف وہ بدگمانی کرتا ہے، جو بھی بات وہ نکالتا ہے تو اسے غلط انداز میں ہی سوچنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ بولنے والا کبھی اس کے اپنے دل و دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوگی کہ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں، یا میں ادھر کیوں جا رہا ہوں، یہ کام کیوں کر رہا ہوں. لیکن جو آدمی بدگمان ہوتا ہے تو اس کی ہر بات کا بالکل نیگیٹو تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے سوچنے لگتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ پھر اس کے بعد نہیں رہتی، سب کچھ ہے نا ختم. پازیٹیو کبھی جنا وہ سوچتا ہی نہیں، صرف نیگیٹو ہی سوچتا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں جب سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالی جو ہمارے لیے یہ احکام دے رہا ہے تو ان احکام میں یہ بھی ایک بڑا اہم حکم جسے اللہ تعالیٰ الگ سے بالکل بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہہ کر کہ بدگمانیاں زیادہ کرنے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کا ایسا حربہ ہے کہ جس میں میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی بدگمانیاں ایک دوسرے کے دل میں جنہ ڈالتا ہے. شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف بدگمانی اور بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف بدگمانی ڈال کر پھر نتیجہ کہاں پہنچاتا ہے؟ بالکل دونوں کی جدائی تک جو نا معاملے کو پہنچاتا ہے. تو شیطان اپنے اسی چیلے سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے جو کسی بھی جوڑے کے ساتھ برابر لگا رہا،
ان کی جو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا رہا، پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں کی جدائی کا جب فیصلہ ہو گیا تو وہ جب شیطان جا کر اپنے سردار کو بتاتا ہے ہاں میں نے فلاں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے تک برابر پیچھے لگا رہا، تو شیطان اسے سینے سے لگاتا، اپنے اس چیلے کو سینے سے لگا کر کہتا کہ ہاں تم نے کام کیا ہے۔ دوسرے اور جو اس کے چیلے کسی کو زنا میں مبتلا کر دیا، کسی کو شراب پلا دیا، کسی کو جوا کھیلنے پر کر دیا، تو کہتا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن میاں بیوی کو جب جدا کر دے کوئی چیلا شیطان کا، تو شیطان کا سردار اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ شیطان کو ہم خوش کریں۔ تو بدگمانی یہ اتنی بری صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اس سے ہم کو روک رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آدمی بالکل بدگمانیاں کرنے سے بچے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ بالکل بڑے سے بڑے اچھے بڑے کسی بھی انسان کے تعلق سے کبھی آدمی نمازوں میں حاضر ہوتا رہا، اچانک اگر نہیں آیا 2-4 نماز میں، تو لوگ بدگمان کرنے والے بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں 2-4 دن نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد بس نہیں آ رہا۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر پہ چلا گیا ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ رہا۔ اچھے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ عرب کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ، اس کی بیوی اس کے دوستوں کے بارے میں کمنٹ کرتی ہے کہ تمہارے دوستوں سے بدتر قوم میں نے کسی کو نہیں دیکھی۔ تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں میرے دوستوں کے بارے میں ایسا تم گمان کرتی ہو، ایسا کمنٹ کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ بولتی ہے کہ جب تم پیسے والے ہوتے ہو، مالداری تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو تمہارے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور جب تم کنگال ہو جاتے تو تمہیں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ بولا کہ ایسا مت سوچو، یہ سوچو کہ یہ لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب ہمارے اپنے نزدیک ان کی تکریم کی قدرت ہوتی ہے، انہیں ہم کھلا پلا سکتے ہیں، ایسے وقت میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں تو پھر وہ ہم کو کیا ہے بدنام یا ہمیں شرمندہ نہ کرے، اس لیے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کا انداز بدل لو تو دیکھو کہ کیا کیا ہے آرام سے زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آدمی کسی کے بھی تعلق سے جہاں تک اچھے سے اچھا ہم سوچ سکتے ہیں تو اچھا سوچنے کی کوشش کرنا ہے، بیکار میں بدگمانی میں کسی کے تعلق سے بالکل بھی مبتلا نہیں ہونا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی آدمی کے تعلق سے ہمیں پورے قرائن شواہد کے ساتھ کسی کی کیا ہے کہ خیانت یا کسی اور تعلق سے دھوکہ دہی وغیرہ کے تعلق سے معلوم ہو تو وہاں بھی ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم بدگمانی کیوں کریں گے، ایسے نہیں ہونا ہے۔ جی معلوم ہے کہ 1 سے 4 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا اور سب کو انہوں نے دھوکہ دیا، تو میں 5واں آدمی ان سے حسن ظن رکھ کر جا کے ان کے پاس تھوڑی میں پیسے لگاؤں گا۔ جی جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک آدمی کی فطرت ایسی ہے تو یہاں تو آدمی کو احتیاط کرنا ہی ہے، یہ نہیں کہ نہیں صاحب اب ان سے ہم بدگمانی نہیں کریں گے، حسن ظن رکھ کر چلو ہم بھی پیسے دیں گے اور ہمارے بھی پیسے برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت ہم کو بالکل اس طرح کے احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنے سے روکتی نہیں، منع نہیں کرتی ہے، لیکن بلا کسی ثبوت کے کسی آدمی کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا پتا کہ کس آدمی کا کون سا عمل کس لیے وہ کبھی کہیں تنہائی میں جاتا ہے، کہیں دور جاتا ہے، کچھ بھی ہو تو پتا نہیں اس کے اپنے کیا چیزیں ہیں۔ کبھی وہ اپنے رب سے بالکل سب سے دور ہو کر، الگ تھلگ ہو کر اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے بھی جا رہا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ کسی غلط کام کے لیے ہی جا رہا ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی آدمی کے تعلق سے جب تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا بغیر کسی اس کے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صفت جب آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے اپنوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے دور کر کے چھوڑ دیتی ہے اور اس کی دن رات کے چین کو غارت کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کی کوشش کرے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، جو کوئی بھی، بالکل ہر آدمی بالکل اپنی اپنی جگہ پر جس طرح سے بھی ہمارے اپنے ملازمین ہیں، جو بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس کام کرنے والے، اگر آدمی بڑا اپنے ملازمین کے ساتھ بدگمانی کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر کیا ہے سارا کام بگڑ جائے گا۔
تو بننے سے زیادہ بگڑنے کی جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے توقعات ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بری صفت سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اچھے اخلاق کی بھی ہدایت دیتا ہے اور برے اخلاق سے بچانا بھی اسی کے اپنے بس میں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان تمام کو اپنی زندگی میں لانے اور ان سے جو کیا ہے اپنے آپ کو متصف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے برے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.